اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد۔ ایام اضحیٰ، ایام سوگواری جناب سید الشہداء کے غموں اور قربانیوں کی یاد کے ایام اپنے ناظرین و سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہوئے ایام اضحیٰ کے ان چند پروگراموں میں جو گفتگو پیش کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہم نے دیا ہے تقاضۂ کربلا۔ ظاہر ہے کہ مختلف خطباء و علماء کرام اپنے اپنے انداز میں ہر جگہ پہ سید الشہداء کے غم اور سید الشہداء کی قربانیوں کے تذکرے میں اپنے علمی انداز سے مفاہیم پیش فرما رہے ہیں، لیکن ایک چیز عزاداری کے ہر اعتبار سے، خواہ و نوحہ ہو، خواہ و مرثیہ ہو، خواہ و فضائل سید الشہداء ہوں، خواہ و کربلا کے تذکرے ہوں، ایک مشترکہ مشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب سید الشہداء کا اس کربلا کے میدان کو قیامت تک کے لیے ایک نمونہ بنانے کا ہدف کیا تھا، یا اس کو اگر الفاظ بدل کے کہوں، ہم نے جو عنوان دیا ہے تقاضۂ کربلا۔ ہم عزاداری سے، ایام عزاداری میں جناب سید الشہداء سے، اس خاندان سے بہت کچھ طلب کرتے ہیں، بہت کچھ چاہتے ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ بہت کچھ حاصل کرتے ہیں، اور اس گھرانے کے کرم سے جو اللہ کی ذات نے ان کو عظمت بخشی ہے، اپنے بھی اس دروازے سے لیتے ہیں، اور وہ جو ان کو نہیں مانتے وہ بھی اس کو ذریعہ بنا کے خدا کی ذات سے مانگتے رہتے ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ وہ جو خدا کو نہیں مانتے جب اس دروازے پہ آتے ہیں تو ان کے طفیل خدا ان کو بھی عطا فرماتا ہے۔ سوال یہ ہے، اور یہی ہمارے ان پروگراموں کا مین سوال ہوگا، مین مفہوم ہوگا، مین مقصد ہے کہ ہماری تو بہت ساری چاہتے ہیں، لیکن کیا جس کو ہم چاہتے ہیں وہ بھی ہم سے کچھ چاہتا ہے یا نہیں؟ کربلا سے اب ہم اگر کربلا کی عظمت کی طرف جائیں کہ کربلا سے ہم کیا چاہتے ہیں، جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ ہمارے غم میں اگر کسی نے آہ بھری تو اس کی وہ آہ بھی تسبیح شمار ہوگی۔ یہ بہار الانوار میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث موجود ہے کہ جس نے ہمارے غم میں آہ بھی بھری تو وہ بھی ہمارے آہ بھرنے میں گویا تسبیح کے ثواب کا مستحق ہے۔ اور پھر آنسو بہانے، آہ و بکا کرنے کا ثواب نہ فقط یہ ہے کہ میں بارہا یہ عرض کر چکا ہوں کہ نہ فقط یہ ہے کہ یہ عزاداری جناب سید الشہداء کے بعد والے ائمہ کی سنت ہے، نہیں بلکہ ترمذی جیسی کتابوں میں بھی یہ چیز آپ کو ملے گی۔ پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی میں جناب سید الشہداء کو گود میں بٹھا کے آئندہ رونما ہونے والے واقعات پر خود بھی گریہ کیا، اور جب اپنی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو وہ حالات بتلائے تو جناب سیدہ نے بھی گریہ کیا، اور پھر جناب پیغمبر اکرم فرماتے ہیں جناب جبرائیل نے مجھے آ کر یہ بتلایا ہے۔ میں اس کو یوں پیش کیا کرتا ہوں کہ ایک وقت ایسا ہے کہ جب جناب جبرائیل کہہ رہے ہیں، جناب پیغمبر اکرم سن رہے ہیں، تو اس وقت پیغمبر اکرم سامع کی حیثیت سے ہیں۔ وہ ذکر حسین ابن علی بیان کرنے والے ذاکر کا نام جناب
جبرائیل ہیں، ذکر جناب سید الشہداء کا جناب جبرائیل فرما رہے ہیں، اور سننے کی جو سیرت ہے وہ جناب اور سنت ہے وہ پیغمبر اکرم انجام دے رہے ہیں۔ اور پھر ایک دفعہ جب جناب پیغمبر اکرم یہی واقعات جو جناب جبرائیل سے سنے تھے وہی واقعات جناب سیدہ کو بتلاتے ہیں، تو اب پیغمبر اکرم ذاکر ہیں اور جناب سیدہ سامع کی حیثیت سے سن رہی ہیں، اور وہ ایک سنت اور ایک سیرت قائم ہو رہی ہے۔ یعنی اس واقعے میں جناب پیغمبر اکرم کے دونوں کردار موجود ہیں، ذاکر ہو کے ذکر سید الشہداء انجام دینا اور پھر ذکر سید الشہداء سننا، اور ساتھ اس پہ گریہ بھی۔ اب میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ ہم ماتم کو اور عزاداری کو ثابت کریں۔ عزاداری ایک ایسی چیز ہے جو فطرت انسان میں موجود ہے اور جس کو قرآن مجید نے بڑے واضح طور پر بیان فرمایا ہے، اور عزاداری سے بھی مراد آپ دیکھیے کہ جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ پیغمبر اکرم جناب سید الشہداء کو اپنی گود میں بٹھا کے، بلکہ بہت ساری ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ جناب سید الشہداء کی ولادت سے پہلے بھی یہ سلسلہ رہا ہے، اور بعض بزرگان نے 64 مقامات ایسے لکھے ہیں جہاں جناب سید الشہداء کی ولادت سے پہلے بھی عزاداری ہوئی ہے۔ بہرحال وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، میں اس کا خلاصہ یوں کرتا ہوں کہ یہ فطرت انسانی ہے، جب کہیں کسی پیارے کو چوٹ لگتی ہے تو جو اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ اگر ماں کے کردار کو کبھی دیکھیں تو گرتا بچہ ہے اور چیخ ماں کی نکلتی ہے، درد بچے کو ہوتا ہے، بیتاب ماں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک محبت کا تقاضا ہے۔ فطرت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کے محبوب کو ٹھیس لگے تو آپ کے دل پہ بھی چوٹ لگنی چاہیے، یہ ایک محبت کا ثبوت ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عزاداری حقیقت میں پھر محبت کا ایک ثبوت ہے۔ کون سی محبت کا؟ اسی محبت کا جس محبت کا اقرار ذات توحید نے پیغمبر اکرم کو کہلوا کے ہم سے لیا، اور وہ کیا تھا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میرا محبوب ان کو کہہ دو کہ میں اپنی رسالت کے اوپر اٹھائی جانے والی زحمات کا اجر مانگتا ہوں، اور وہ اجر کیا ہے؟ مودت فی القربہ، قربا کی مودت۔ بہرحال یہ آیت ایک قسم کی یعنی اجر رسالت کے حوالے سے ہمارا موضوع نہیں ہے کہ ہم اس کو چھیڑیں کہ یہ قربا کون ہے اور اجر پیغمبر اکرم نے کیوں مانگا ہے، اور یہ قربا کس کے قربا ہیں۔ عرض یہ کرنا ہے کہ یہ اجر رسالت کے طور پر اس لیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے، مودت ہوتی ہے، وہ پیغمبر اکرم نے جو مانگی اجر رسالت کے طور پر مودت، تو جن سے مودت ہوتی ہے، جن سے محبت ہوتی ہے، جن سے پیار ہوتا ہے، پھر اگر کبھی وہ خوش ہیں تو انسان خوش ہوتا ہے، کبھی وہ غمگین ہیں تو انسان غمگین ہوتا ہے۔ بہرحال ایام عزا یہ اجر رسالت کی ادائیگی کا ایک ذریعہ ہیں۔ اب ہم ان ایام میں دکھی انسان، البتہ یہاں یہ عرض کرتا جاؤں، دکھی انسانوں کا تذکرہ خصوصیت سے کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو دکھوں کا احساس ہوتا ہے، اور ہم نے بہت سارے ایسے افراد دیکھے ہیں کہ ان کے آل محمد کے دکھوں کا تذکرہ کر کے انہوں نے اپنے دکھوں کا مداوع کیا۔ لیکن میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، کیا ان دکھی ہستیوں نے اتنا خرچ کر کے، اتنی قربانیاں دے کے ہم سے کچھ تقاضا بھی کیا ہے، ہم سے کچھ چاہا بھی ہے، ہم سے ان کی کوئی تمنا بھی ہے؟ کیا وہ ہمیں بھی یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے، آپ بھی کچھ کرو؟ اب وہی جو ان کا تقاضا ہے ہم سے، وہی جو ان کی چاہت ہے، وہی جو ان کی تمنا ہے، یہی ہمارا موضوع ہے، تقاضا کربلا۔ کربلا ہم سے کیا مانگتا ہے؟ میں پہلی چیز یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں آج کے سیشن میں کہ کربلا ہم سے یہ مانگتا ہے کہ کربلا کو سمجھیے تو کربلا والوں سے سمجھیے۔ ہمارے ہاں عزاداری میں سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن فرامین جناب سید الشہداء ہمیں کم ملیں گے۔ علماء اکرام، بزرگان، نوحہ خانوں نے بعض ایسے پیارے پیارے نوحے، مثلا آپ اگر نجم افندی کو پڑھیں تو مثلا وہ کہتے ہیں کہ شبیر کے ماتم سے دو عالم کو ہلا دو، اس قسم کے، یعنی وہ جس مشن کے لیے جناب سید الشہداء نے قدم اٹھایا تھا اور کربلا کا یہ میدان سجایا تھا،
اس مشن کو سامنے رکھیے۔ لیکن اس پہلے سیشن میں تقاضا ہمارا یہ ہے کہ کربلا ہم سے چاہتی ہے کہ کربلا کو کربلا سے سمجھیے، کربلا کو ان ہستیوں سے سمجھیے جنہوں نے کربلا میں یہ ساری قربانیاں دیں۔ جناب سید الشہداء کو جناب سید الشہداء سے اور ان کی زبان مبارک سے سمجھیے، یا پھر آگے بڑھ کے جناب سید الشہداء کو اللہ کی کتاب قرآن مجید سے سمجھیے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہ مقام ہے جناب سید الشہداء کا، راضیۃ مرضیہ۔ تو جناب سید الشہداء کو سمجھنے کے لیے جناب سید الشہداء کے فرامین کی طرف آنا ہوگا، جناب سید الشہداء کی سیرت کی طرف آنا ہوگا۔ بہرحال جناب سید الشہداء کا ہم سے تقاضا کیا ہے؟ وہ تقاضے جناب امام نے مختلف مقامات پر خود بیان فرمائے۔ اب ان فرامین میں سے مثلا پہلا جو فرمان جناب سید الشہداء کا، جب یزید نے بیعت طلب کی تو اس بیعت طلب کرنے کے بعد جب جناب سید الشہداء کو مدینہ کے گورنر نے گورنر ہاؤس میں بلایا تو وہاں ایک فرمان جناب سید الشہداء نے ولید اور مروان کے سامنے بیان فرمایا، اور اس میں سب سے پہلی چیز اپنی عظمت بیان کی۔ جناب سید الشہداء نے یہ فرمایا کہ ہم وہ ہیں جو خزانہ علم ہیں، ہم وہ ہیں جو نبوت کا گھرانہ ہے۔ وہاں ایک دریا ہے، 4-5 جملے ہیں جناب سید الشہداء کے عظمت اہل بیت کے، اور اس کا آخری جملہ جو ہے وہ پھر جناب سید الشہداء نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ جناب امام کا فرمان ہے گورنر مدینہ کے سامنے۔ اب مثلی لا یبایع مثلہ خود ایک پیغام ہے، اور جناب سید الشہداء یہ فرماتے ہیں کہ مجھ جیسا اس جیسے کی۔ اب ہم اگر اس جملے کو یہ کہیں کہ کوئی حسینی کسی زمانے میں بھی کسی انداز سے اگر یزیدی آ جائے تو اس کی بیعت نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ حسین ابن علی کا پیغام ہے، اور جناب سید الشہداء کی یہ چاہت ہے، اور یہ جناب سید الشہداء کا تقاضا ہے۔ اگر کسی انداز میں بھی کوئی یزیدی بھی آ جاتا ہے تو وہ اس کو قبول نہیں کرے گا، یہ حسینی کی نشانی ہوگی۔ یہی کربلا کا تقاضا ہے۔ کیا ہے تقاضا کربلا کا؟ کبھی باطل کے سامنے سر مت جھکائیے، آپ کو اس کی جتنی بھی قیمت ادا کرنی پڑے وہ قیمت ادا کرتے رہیے، لیکن باطل کے سامنے سر مت جھکائیے، اس کی بیعت کی طرف مت جائیے۔ ایک طرف آپ اگر اس کی بیعت کر لیتے ہیں تو بہت ساری سہولیات آپ کے میسر ہوتی ہیں، اور ایک طرف اگر آپ انکار کرتے ہیں تو اس انکار کی بہت ساری سزائیں، لیکن انکار پر سزائیں جو قرآن مجید کے واقعات میں بھی موجود ہیں، اور کربلا اس کی بہترین مثال ہے کہ جب ایک انکار کیا تو اس انکار کی سزا کیا ہوئی اور اس کا خرچ کیا ہوا۔ لیکن آج تک کربلا ہمارے لیے ایک نمونہ ہوا، بلکہ حد یہ ہے کہ اگر آپ مسلمانوں کو چھوڑیے، غیر مسلم، یعنی ہم نے عیسائیوں کو دیکھا، ہم نے ہندوؤں کے وہ کلمات پڑھے ہیں جو کلمات ہندو یہ کہتے ہیں کہ ہاں نمونہ ہے حریت کا، نمونہ ہے حسین ابن علی آزادی کا، نمونہ ہے حسین ابن علی باطل کے سامنے انکار کا، اور یہی امام حسین علیہ السلام کی طلب ہے کہ کبھی باطل کے سامنے مت جھکیے۔ مجھے بہت پسند ہے جملہ ایک ہندو اسکالر کا، ایل سوانی ظاہر ان کا نام ہے، 1932 میں ہندوستان کے کسی انگلش میگزین میں ان کا ایک آرٹیکل آیا۔ اس آرٹیکل کا نام تھا کربلا کا پیاسا شہید۔ اب اس میں کافی تفصیلی اس نے لکھا ہے، وہاں لکھتا ہے کہ جناب سید الشہداء کے متعلق کہ کربلا میں پیاس تھی، بہت پیاس تھی، گرمی کے اس موسم میں دریا کے کنارے پیاس تھی، لیکن وہ کہتے ہیں جسمانی پیاس 3 دن کی تھی، زیادہ سے زیادہ جسمانی تعداد، جسمانی پیاس 3 دن کے بعد ختم ہو گئی، اس لیے کہ جب روح جناب سید الشہداء پرواز کر چکا اور سید الشہداء کی شہادت واقع ہو چکی، تو اب ظاہر جام کوثر پی لیا، پیاس بدنی، اس السوانی کے حوالے سے بدنی پیاس ختم ہو گئی۔ لیکن ایک ہندو کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں پیاس فقط بدنی پیاس نہیں تھی، روح امام حسین پیاسی تھی، اور روح سید الشہداء کی پیاس کیا تھی؟
اس نے ایک فہرست لکھی ہے. وہ کہتے ہیں حسین ابن علی اس چیز کے پیاسے تھے کہ ظلم مٹ جائے. حسین ابن علی پیاسے تھے کہ شراب خواری ختم ہو جائے. حسین ابن علی پیاسے تھے کہ حق کا بول بالا ہو. اور پھر یہاں سے تمام اخلاقیات کا اس نے تذکرہ کر کے یہ کہا کہ حسین ابن علی کی پیاس تھی کہ ہر کوئی مظلوم کا مددگار بن جائے. اب جب تک وہ روحانی پیاس سید الشہداء کی باقی ہے تو ہم ذمہ دار ہیں اور ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ آج بھی گویا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اگر ہمارا تعلق ہے تو امام حسین علیہ السلام کی پیاس باقی ہے. پیاس باقی ہے تو ہمیں امام حسین علیہ السلام کی اس پیاس کو بجھانا چاہیے. اب یہ پیاس پانی کے جام سے نہیں بجھے گی، اس لیے کہ پانی کا جام کوثر کی صورت میں سید الشہداء پی چکے. وہ ہندو اسکالر کہتے ہیں کہ نہیں، اب ان اخلاقیات کو اور ان مکارم کو انسان اگر عملی طور پر اپنائے گا تو یہ حقیقت میں سید الشہداء کی پیاس بجھے گی. اور اگر آپ اس طرف توجہ فرمائیں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام میں سے ہر ایک کی یہ تمنا رہی، جناب سید الشہداء کہ وہ حل من ناصر ینصرنا کا نعرہ اور وہ آواز بلند کرنا، یہ گویا تفصیل میں جانے کے وقت نہیں ہے، یہ خود ایک طلب ہے، یہ ایک چاہت ہے کہ آپ ہماری مدد کریں. اب کس میں مدد کریں؟ اس مشن میں مدد کریں. اور جناب امیر علیہ السلام کے اگر نہج البلاغہ میں دیکھیں، ایک جملہ نہج البلاغہ کا جناب امیر علیہ السلام نے جناب کمیل کو خطاب فرمایا ہے، اور جناب کمیل کو یہ کلمات کثار نمبر 257 میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں یا کمیل مر اہلک ان یروہو فی کسب المقارم. اے کمیل اپنے خاندان کو، اپنے اہل و عیال کو یہ حکم دو ان یروہو فی کسب المقارم کہ وہ اچھائیوں کے حصول کی طرف تگ و دو کریں، کوشش کریں، سعی کریں. یا کمیل مر اہلک، یہ حقیقت میں ایک حکم ہے کہ اے کمیل آپ کا ایک فریضہ ہے اپنی اصلاح اور ایک فریضہ ہے آپ کا کہ اپنے خاندان کی اصلاح. بہرحال میں جس جملے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جناب امیر نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کمیل ایک تو آپ یہ کریں کہ اپنے اہل و عیال کو اچھائیوں کے مکارم کے حصول کے لیے آمادہ کریں. اگلا جملہ ہے وَيُدْلِجُوا فِي حَاجَةٍ مَنْ هُوَ النَّائِمُ. اے کمیل آپ ان کی حاجت پوری کرنے کے لیے بڑھیں جو سوئے ہوئے ہیں. اب یہاں بعض شارحین نہج البلاغہ نے بہت اچھا اشارہ کیا، وَيُدْلِجُوا فِي حَاجَةٍ مَنْ هُوَ نَائِمُ. کچھ ایسے ہیں جو اپنی حاجات تو رکھتے ہیں لیکن ان کو پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے یا ہوش و عقل نہیں رکھتے. جناب امیر علیہ السلام جناب کمیل کو کہتے ہیں آپ کا فرض بنتا ہے کہ جو سوئے ہوئے ہیں سوئے ہووں کو بھی آپ مددگار بن کے ان کے وہ حاجتیں پوری کریں، اس لیے کہ اگر وہ خواب میں سو گئے ہیں، اگر وہ خواب میں ہیں تو آپ تو جاگ رہے ہیں. اب یہی کام تھا اس وقت جب جناب سید الشہداء نے اتنا بڑا معرکہ قائم کیا. بعض نے خوب کہا، انہوں نے کہا کہ جناب سید الشہداء کو اتنی اس امت کو اور سوئی ہوئی اور خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی امت کو جگانے کے لیے اپنے آپ کے خون کی چھینٹیں پیش کرنے پڑے تب یہ امت جاگی ہے. اور علامہ اقبال کی ایک بہت پیاری نظم ہے، علامہ اقبال کی بہت تفصیلی نظم، اور فارسی میں یعنی میں نے بعض جگہوں پہ دیکھا ہے فارسی شعراء نے بھی اور فارسی ادیبوں نے بھی اس نظم کو بہت سراہا ہے اور اس نظم کا بار بار تذکرہ کیا ہے کہ جس انداز میں علامہ اقبال نے سید الشہداء کو یہاں آفرین کہا ہے اور داد دی ہے فارسی میں. یعنی میں نے بعض فارسی ادیبوں کا یہ جملہ دیکھا ہے کہ فارسی میں شاید اس معیار کا کوئی کلام نہ ہو، چونکہ بہت ساری چیزیں علامہ اقبال نے اس میں جمع کی ہیں. وہاں علامہ اقبال کا ایک جملہ ہے خون او تفسیر این اسرار کرد ملت خابید را بیدار کرد. یعنی جناب سید الشہداء کے خون نے یہ راز واضح کیے ہیں اور جناب سید الشہداء کے خون نے ملت خابید را بیدار کرد. جناب سید الشہداء نے اس سوئی ہوئی قوم کو خون کے ذریعے سے بیدار کیا ہے. انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی ایک مختصر سے وقفے کے بعد.
اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک سے پہلے گفتگو ہماری اس موضوع پہ جاری تھی کہ کربلا کا تقاضا ہم سے کیا ہے۔ بڑا مشکل سا لفظ ہے کربلا کا تقاضا۔ ہم اپنے تقاضوں کو تو دیکھتے ہیں لیکن کربلا کے تقاضے کو ہم بہت ہی کم سوچتے ہیں۔ کربلا میں گزارش کر رہا تھا کہ دو اعتبار سے تقاضے ہیں کربلا کے۔ ایک جناب سید الشہداء نے اپنے فرامین میں وہ تقاضے کیے ہیں، اور ایک تقاضا ایسا ہے جو جناب سید الشہداء نے، ایک سلسلہ تقاضا ایسا ہے جو جناب سید الشہداء نے اپنی سیرت میں انجام دی۔ یعنی ہم جناب سید الشہداء کے یا کربلا کے تقاضوں کو دو جگہوں سے تلاش کر سکتے ہیں، ایک امام کے فرامین سے اور ایک امام کی سیرت سے۔ اب امام کے فرامین میں سے جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ اب مدینہ کے گورنر کے دربار میں جناب سید الشہداء نے جو فرامین جاری کیے وہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا۔ البتہ بعض محققین نے جناب سید الشہداء کی زندگی کے کلمات کو جمع کیا ہے جو اس سے پہلے بھی گفتگو جناب سید الشہداء کی مختلف مقامات پر ہوتی رہی۔ اب اگر ان تقاضوں کو ہم سمجھیں اور پھر محبت کا اظہار ہم عملی انداز میں کریں تو پھر ہماری عزاداری بھی اس انداز سے ہوگی۔ یہ کوئی کال ہے، لے لیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم مولانا۔ پہلے تو آپ محرم کا آغاز ہو گیا، ایام محرم شروع ہیں، اس کا پرسہ آپ قبول کریں۔ اور سوال ایک قبلہ میرے ذہن میں کافی عرصے سے یہ گھوم رہا ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے میری تشفی ہو جائے، کہ تمام مسلمان اس وقت جب رسول پاک حیات تھے تو ان کے سامنے لوگوں نے ان کے تعلیمات کو حاصل کر کے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، بیعت کی اور صحابہ بھی کہلائے اور ساری تعلیمات وہاں سے حاصل کی۔ تو پھر جب یہ کربلا کا واقعہ ہوتا ہے تو وہی مسلمان تھے، وہی تعلیم تھی، وہی ان کی اولادیں تھیں، تو کیا وجہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے چلتے ہیں کربلا کی طرف، وہ اپنی ذاتی کام کے لیے تو نکلے نہیں تھے، وہ تو تھے کہ اسلام کو اس وقت تکلیف پہنچ رہی تھی اور تکلیف پہنچائی جا رہی تھی، نقصان ہو رہا تھا، تو اس نقصان کو ختم کرنے کے لیے وہ نکلے تھے۔ تو کیا وجہ ہے کہ اس وقت مدینے کے لوگ کیوں نہیں امام حسین کے ساتھ نکلے اور کیوں نہیں ساتھ چلے؟ کیا ان کی تعلیم میں کوئی کمی تھی؟ کیا انہوں نے رسول پاک سے جو کلمہ پڑھا اس میں کوئی انہوں نے کمی محسوس کی، یا کیا وجہ تھی کہ وہ مدینے سے ان کے ساتھ سارا مدینہ کیوں نہیں نکلا؟ کیونکہ تھے تو سارے وہاں پہ مسلمان اور صحابہ کی اولاد تھی اور صحابہ بھی تھے، لیکن وہ نکلنے نہیں، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی کس چیز کی کمی تھی؟ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ۔ شکریہ جناب۔ میرے خیال میں اگر ہم اس سوال کو اپنے موضوع کے ساتھ ملائیں تو یہ سوال ایک مناسب سوال ہے کہ جناب سید الشہداء کی یہ سعی اور یہ کوشش اور یہ مشن کربلا 60 ہجری میں جناب سید الشہداء نے مدینہ چھوڑا، اور پیغمبر اکرم کی رحلت کے تقریباً 50 سال بعد یہ اتنا بڑا حادثہ اور اتنا بڑا واقعہ رونما ہوا، اور سوال یہ تھا کہ آیا مدینے والوں نے کیوں ساتھ نہیں دیا؟ حقیقت یہی ہے کہ جناب سید الشہداء نے مدینہ چھوڑتے ہوئے خود اس چیز کی وضاحت کر دی تھی، اور وہ یہ تھی کہ میں نکل رہا ہوں کس لیے، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اور یہ بڑا واضح مشن اور ہدف جناب سید الشہداء کا اس میں موجود ہے، جو جناب محمد حنفیہ کو جناب سید الشہداء نے وصیت تحریری طور پر دی تھی۔ میں کسی حکومت کے لیے، کسی اپنے انتقام کے لیے نہیں نکل رہا، بلکہ میں نکل رہا ہوں طلب اصلاح امت جدی، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ یعنی جناب سید الشہداء یہی واضح فرما رہے ہیں کہ اس مختصر سے ٹائم میں 50 سالوں میں نانا کی امت اتنی بگڑ چکی ہے کہ اس کی اصلاح کے لیے حسین ابن علی جیسی ہستی کو اپنی اتنی بڑی قربانیوں کی ضرورت ہے۔ تو اب ہم اس کو یہ کہیں، آگے جملے اگر آپ دیکھیں، ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب، یہ اسی وصیت کے سے ہیں۔ جناب سید الشہداء فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ سیرت جد پر اور سیرت اب پر چل کے یہ مشن جو ہے وہ طے کروں۔ تو گویا مدینے میں ہی افراد ہوں
تو وہ سیرت مصطفیٰ کو بھی چھوڑ چکے تھے، امت مصطفیٰ ہی تھے، لیکن وہ اصلاح کے قابل ہو چکے تھے، یعنی دین کو بھلا چکے تھے۔ اب دین کیوں بھول گیا تھا؟ یہ ایک موضوع ایسا ہے جس پہ گفتگو ہونی چاہیے، اور علماء نے گفتگو کی ہے۔ بلکہ علامہ اقبال کی یہ نظم، جس کا ایک میں نے شعر پڑھا ہے، اس نظم کو اگر آپ پڑھیں تو علامہ اقبال نے بڑا خوب کہا ہے، اس لیے کہ جن رہنماؤں نے رہنمائی کرنی تھی ان رہنماؤں سے رہنمائی لی نہیں گئی، بلکہ ان کو چھوڑ دیا گیا، اور وہاں سے یہ سلسلہ پھر اس حد تک پہنچ گیا کہ اسی تخت اور اسی خلافت کے مقام پر یزید جیسا فرد آ بیٹھا، اور یزید نے بھی پھر اس حد تک جرأت کی کہ حق سے باطل نے بیعت طلب کرنا شروع کر دی۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ اس وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارا جو موضوع ہے اس کے حوالے سے اگر میں یہ کہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت بھی کربلا کے تقاضے آیا ہم پورے کر رہے ہیں یا نہیں۔ اس وقت اگر آپ یہ کہیں کہ اصحاب کی اولاد تھی، مانتے ہیں ہم، لیکن ہاشمیوں کی بھی ایک تعداد تھی جو، اور وہ افراد کل اب اگر ہم کہیں 72 تو 72 افراد جناب امیر علیہ السلام کی حکومت بھی گزر چکی تھی، اور کوفہ اور بصرہ کے افراد بھی موجود تھے، لیکن حق کی طرفداری اور حق کی حمایت مشکل ہو جاتی ہے، انسانوں کو کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے، اور خرچ کم از کم خرچ جو ہیں وہ انسان کو اپنی جان کرنی پڑتی ہے، لہٰذا حق کا ساتھ دینے والے ہمیشہ کمزور ہوتے ہیں۔ آپ جناب سید الشہداء کے بعد کی زندگیوں کو دیکھیے، ائمہ معصومین علیہ السلام نے بار بار یہ کہا کاش ہمیں جناب سید الشہداء کے اصحاب جتنے افراد بھی مل جاتے تو ہم قیام کرتے، لہذا ہر دور میں، اور یہ افسوس یہی ہوتا ہے، کسی مصری شاعر نے، عرب شاعر نے، الازہر یونیورسٹی کے ایک شاعر ہیں، انہوں نے جناب سید الشہداء کا تذکرہ کیا، اور جناب سید الشہداء کا تذکرہ کرتے کرتے کہتے ہیں دین بگڑ گیا تھا، دین کو سنوارنے کے لیے جناب سید الشہداء آئے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اشترا بنفس ہی حیات الدین فیا لہا من ثمن ثمین، جناب سید الشہداء نے دین کو بچا لیا، لیکن اس کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑیں، اپنی جان تک دے دی، لہٰذا دین بگڑ چکا تھا، اس کو بچانے کے لیے جناب سید الشہداء نے کوشش کی، اور اس مشن کو ہمیں بھی جاری رکھنا چاہیے۔ کوئی اور کالر ہیں لائن پہ؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام قبلہ حضور، ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے، اور الحمدللہ آپ لوگوں کو ہدایت ٹی وی کو خدا نہ رکھے، آباد رکھے۔ میں غلام علی ماجد موسوی نیو جرسی امریکہ سے بات کر رہا ہوں۔ میں جو ہے خدمت کرتا ہوں، ایک چھوٹی سی پاس کرتا ہوں، نعرے لگاتا ہوں سات دن۔ تو میرا ایک سوال تھا قبلہ، میں جو ہے کئی زمانے سے جب سجدے میں جاتا ہوں تو بہت روتا ہوں ہر نماز میں، تو میرے کو ایک دل میں آتا کہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد والے، یہ نماز میں سجدے میں پہلی رکعت میں صبح فجر میں مندون بلسا ان میں ملزم مانے تھے، تو مولا پہلی رکعت میں تھے یا دوسری رکعت میں تھے، یہ پوچھنا چاہ رہا تھا۔ جناب امیر علیہ السلام کی نماز خود ایک سوال ہے، بہرحال پہلی رکعت جو ہے وہ اکثر علماء نے، اور پہلی رکعت کا پہلا سجدہ اس لیے کہ پھر یہاں ملتا ہے کہ جناب سید الشہداء جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام کو امام نے کہا کہ آپ نماز جماعت جاری رکھیے، اگر البتہ اس انداز میں واضح نہیں ہے کہ آیا وہ واجب نماز شروع ہو چکی تھی یا امام نوافل پڑھ رہے تھے، بہرحال رکعت جو ہے وہ امام کی پہلی تھی اس میں۔ بہرحال سجدے کے حوالے سے سوال جو ہے وہ ایک تاریخی حوالے سے معلومات محترم پوچھ رہے تھے، تو گزارش یہ کر رہا تھا کہ ایک مشن جناب سید الشہداء کا، میں آج کے سیشن کے اختتام سے پہلے یہ چاہتا ہوں کہ ایک فرمان نہ، اگر ہم کم از کم یہ کریں کہ جناب سید الشہداء کے فرامین کو ہم سامنے رکھیں،
اور جناب سید الشہداء نے ان فرامین میں ہم سے کیا تقاضا کیا ہے، کیا چاہا ہے، اور پھر دیکھیں کہ آیا ہم کس حد تک ان تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں اور جناب سید الشہداء کے ان فرامین پر ہم عمل کرتے ہیں۔ حقیقت میں محبت کا اظہار یہی ہوگا کہ ہم ان فرامین کو عملی جامہ پہنائیں۔ اور میں جس چیز کو آج اس پہلے سیشن میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ عزاداری ایک بہت بڑی نعمت ہمیں رب کی ذات نے نصیب فرمائی ہے۔ بہت سارے افراد ایسے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں، لہذا جن کو یہ نعمت میسر ہے، اس نعمت سے کس انداز میں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ عزاداری ایک تبلیغ کا بہترین ذریعہ ہے، بلکہ میں یہاں ایک جملہ آیت اللہ مجتبیٰ تہرانی کا ہے، وہ اس حدیث جو جناب پیغمبر اکرم کی ایک تفصیلی حدیث کا ایک حصہ ہے، ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، وہاں سفینۃ النجات کی تفسیر میں تشریح میں ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ بعض ایسے نجات دہندہ ہوتے ہیں جو پکار کے نجات دلوا دیتے ہیں، آواز دے کے کسی کو اپنی طرف بلا دیتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو کہتے ہیں آؤ ہمارا ہاتھ پکڑ لو، یعنی کبھی کوئی شخص جو ہے وہ غرق ہو رہا ہے دریا میں، تو کبھی کہتے ہیں یہ کر لو، دور سے آواز دے کے اس کی نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ کبھی کچھ ایسے ہوتے ہیں ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤ آپ ہمارا ہاتھ تھام لو، ہم آپ کو غرق ہونے سے بچا لیں گے۔ لیکن سید الشہداء وہ نجات دہندہ ہیں اور وہ کشتی نجات ہیں، سفینۃ النجات ہیں پیغمبر کے فرمان کے مطابق۔ البتہ یہ جناب پیغمبر اکرم نے یہ جو فرمان جاری فرمایا ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، تو یہ پیغمبر اکرم نے اپنا فرمان جاری نہیں کیا، پیغمبر اکرم نے خبر دی، اور پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ مکتوب علی السماء، آسمان کی بلندیوں پر یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ حسین چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہیں، سفینۃ النجات ہیں۔ تو مرحوم تہرانی نے یہ جملہ کہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حسین ابن علی وہ نجات دہندہ ہے جو نہ آواز پر اکتفا کر رہا ہے کہ آؤ میں آپ کو بچا لوں، نہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میرا ہاتھ تھام لو، نہیں، بلکہ اپنے آپ کو خطرات میں ڈال کے اس غرق ہونے والے کا ہاتھ جا کے تھام لیا، اور تھام کے ہاتھ کا کہا کہ میں آپ کو نجات دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ ہے کربلا میں سفینۃ النجات کا کمال۔ بہرحال جناب سید الشہداء نے نجات کے تمام راستے مہیا کیے ہیں، ہم اگر ان کو تلاش کر سکتے ہیں تو ہم جو اپنے آپ کو عزادار کہلواتے ہیں، جو اپنے آپ کو حسینی کہلواتے ہیں، اس پہ ایک تو ہمیں فخر ہونا چاہیے، شرم نہیں ہونا چاہیے، اور جب فخر ہونا چاہیے تو پھر اس کے تقاضوں کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ پہلا تقاضا یہ ہے اس کا جو آج میں اس سیشن میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ تقاضا یہ ہے کہ جناب سید الشہداء نے آخری رات تک کیا، آخری لحظے تک دوسروں کو حق کی طرف بلانے سے گریز نہیں کیا، بلکہ آخری لمحات تک بلاتے رہے۔ کبھی زہیر کو اپنے ساتھ ملا لیا، کبھی ہور کو اپنے ساتھ ملا لیا، کبھی جنگ روک کے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں اب جنگ روک کے۔ جناب سید الشہداء حقیقت میں ان عقول کو، ان اذہان کو بیدار کرنا چاہتے تھے، اور پھر اس کا اثر بھی ہوا، لوگ بیدار ہوئے اور لوگ اس طرف آئے۔ ہمارا پہلا فریضہ یہ ہے کہ ہم حسینیت کو سمجھیں، اور حسینیت کو سمجھ کے ہم دوسروں کو حسینیت کی طرف بلائیں۔ اب حسینیت کو بلانے کے طریقے کیا ہیں، وہ خود سید الشہداء سے ہی ہمیں سیکھنے ہیں۔ سید الشہداء کے عجیب عجیب طریقے تھے۔ ایک فضل نقوی ہیں شاعر، بڑا پیارا جملہ ہے ان کا، مجھے بہت پسند ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کب سمجھتی تھی شب عاشور سے پہلے چراغوں کے بجھانے سے اجالا اور ہوتا ہے۔ اب چراغوں کے بجھانے سے اجالا کسی زمانے میں دنیا کو نہیں پتا، وہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہ میں یہاں یہ عرض کروں کہ یہ مصباح الہدیٰ ہے جناب سید الشہداء، تو اس مصباح الہدیٰ نے وہ چراغ جلایا ہے کہ ظاہری چراغ بجھ بھی جائیں تو وہ اندھیرا نہیں ہوتا۔ ہم اپنے آپ کو جو عزادار کہلواتے ہیں، حسینی کہلواتے ہیں، ہمارا بھی طریقہ کار یہی ہونا چاہیے۔ چراغ بجھتے ہیں تو بجھتے رہیں، لیکن ہدایت کی طرف دعوت کی راہ نہیں رکنی چاہیے۔ اب وہ کس طریقے سے ہو، وہ ایک جملہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جناب سید الشہداء جب مقام ذو حسن میں پہنچے، ایک منزل میں پہنچے جس منزل میں ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ جب جناب سید الشہداء کو حور نے روکا، اب وہ منزل جب تھی ہے تو جناب سید الشہداء نے جب اپنے قافلے کو وہاں پڑاؤ ڈالا
تو ایک تفصیلی ملاقات اور حور کے ساتھ گفتگو۔ اب وہاں ایک تبلیغ کا عجیب انداز ہے۔ جناب سید الشہداء اور خود یہ علی ابن طعان محاربی یہ شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس وقت حر کی فوج میں تھا اور ہم سب بہت پیاسے تھے، اور جب ہم وہاں پہنچے ہم پیاسے، ہمارے گھوڑے پیاسے، اور میں نے کیا دیکھا ہے، میں بہت پیاس سے نڈھال تھا، میں نے دیکھا ہے کہ میرے ساتھ کا لشکر وہاں گیا تو وہاں ان کو پانی پلایا گیا۔ میری کمزوری کی حد تھی کہ میں آخر میں تھا، جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سید الشہداء خود آگے بڑھے اور مشکیزہ میرے لیے کھولا، اور وہ سارا واقعہ آپ مجالس میں اکثر سنتے رہتے ہیں۔ اور جناب سید الشہداء نے اس شخص کو پانی پلایا، اور پانی پلا کے پھر جناب سید الشہداء نے اس کے اونٹ کو پانی پلایا۔ اب میں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے دشمن کے ساتھ کربلا والے کا پہلا مقابلہ، یعنی یہاں تک کسی نے جناب سید الشہداء کو یوں نہیں روکا تھا۔ کربلا کی سرزمین پر اتارنے کا پہلا واقعہ یہ حور کی فوج ہے۔ اب حور کی فوج کے ساتھ پہلا مرحلہ جو آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ وہ آ رہے ہیں جناب سید الشہداء کو روکنے کے لیے، وہ آ رہے ہیں جناب سید الشہداء کو یزید کی بیعت کروانے کے لیے۔ 1000 کا لشکر ہے، اور جب جناب سید الشہداء کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو اس طرف سے پہلا کردار جناب سید الشہداء کا کیا ہوتا ہے؟ جناب سید الشہداء ان پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں۔ اس لیے ایک آرٹیکل دیکھا ہے میں نے بہت اچھا، اس کا عنوان ہے پیاسا حسین۔ اب حسین ابن علی پیاس خود برداشت کی، لیکن کسی کی پیاس امام کو برداشت نہیں تھی، خواہ وہ دشمن ہی ہو۔ اب یہ ہے کردار جناب سید الشہداء کے، دشمن کو اپنی طرف بلایا اور پانی پلا کے کہا تبلیغ کا یہ طریقہ ہوتا ہے، ہم یوں دنیا والے خواہ ہمارے ساتھ دشمنی بھی کریں تو ہم ان کے ساتھ یوں برتاؤ کرتے ہیں۔ یہ ہے عزاداران سید الشہداء کے لیے ایک پیغام اور ایک نمونہ اور ایک سیرت، اور اس کو کہوں ایک تقاضۂ کربلا، کہ تقاضۂ کربلا یہ ہے کہ کوئی اگر آپ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ اس انداز میں پیش آئیے۔ رہ گیا یہ کہ جناب لوگ آتے ہیں اس عزاداری کو مٹانے کے لیے، اس عزاداری کو مٹانے والوں کا ایک اپنا کردار ہے۔ حور بھی تو روکنے کے لیے آیا تھا کہ جناب سید الشہداء کو روکے اور مشن میں رکاوٹ ڈالے اور اس طرف نہ جانے دے جس طرف جناب سید الشہداء جا رہے تھے، لیکن جناب سید الشہداء کا کردار کیا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہی پیاس تھی جو جناب حور کی جناب سید الشہداء نے بجھائی، اور اس پیاس بجھ جانے سے جو بدنی پیاس بجھی تو حور کی ضمیر کو پیاس نے تنگ کیا، اور شاید یہی پیاس تھی جس کو سیراب کیا پھر جناب حور نے اپنے خون کے نذرانے کے ذریعے سے، اور پھر پوچھ رہا تھا کہ میں نے آیا حق ادا کیا ہے یا نہیں۔ اس انداز میں جناب سید الشہداء کا یہ کردار ایک ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمیں اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جی کوئی کال ہے اگر تو؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں انیس صدر بات کر رہا ہوں نیو یارک سے۔ جناب فرمائیے۔ آپ کا یہ پروگرام میں دیکھ رہا تھا، لیکن اب ٹائم کی بہت پابندی بھی ہے اور ختم بھی ہونے والا ہے۔ میں بہت ہی مختصر ایک بات پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ ہمارے جو علماء جو پہلے مجلس میں پڑھتے تھے تو اس میں جوگ اور دوسرے لوگ بھی شریک ہوتے تھے اور اس سے کافی فائدہ حاصل کرتے تھے، لیکن اب وہ بات ہم میں کم نظر آتی ہے، ایسا نہیں ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ واقعہ کربلا کو عملی طور پر کیسے اپنے اندر ڈال سکتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ، اس لیے مجھے بات کرنا تھا، شکریہ جناب۔ اب بہرحال سلسلہ شاید کسی علاقے اور کسی اطراف میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس عزاداری میں الحمدللہ ہر روز اضافہ ہی ہو رہا ہے، اتنی سختیاں اور اتنے مشکلات کے باوجود۔ اور میں یہی عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہمارا کردار جو آپ فرما رہے ہیں عملی طور پر، تو عملی طور پر یہی سیرتیں ہیں اور یہی چیزیں ہیں جو ہم یہاں پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلی چیز ہم یہی پیش کر رہے ہیں کہ دشمن کے ساتھ بھی ہمارا برتاؤ کیسے ہونا چاہیے، یہ ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ اور
جناب سید الشہداء نے ہور اور ہور کی فوج کے ساتھ جو برتاؤ کیا وہ ایک نمونہ لے کے ہمیں اسی انداز سے، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رہ گیا کوئی اگر یہ سمجھے کہ ہم دشمنی کر کے ہم اس ذکر کو روک لیں گے، نہیں، یہ ذکر نہ رکا تھا اور نہ رکے گا، اور اس لیے بڑے اعتماد کے ساتھ سب سے پہلی عزادارہ جناب سید سجاد کے ساتھ اس جلوس عزا اگر اس کو کہوں تو مناسب ہوگا، اس میں ایک سرپرستی کرنے والی ہستی جناب زینب کبریٰ نے یزید کے دربار میں اتنی مجبوریوں کے باوجود اور اتنے دکھ سہنے کے باوجود یہ کہا تھا فَوَاللَّهِ لَا تَمْهُ ذِكْرَنَا، وہ خطبہ جو جناب سیدہ کا ہے، فَوَاللَّهِ لَا تَمْهُ ذِكْرَنَا، اے یزید تو سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے جوانوں کو، ہمارے مردوں کو قتل کر کے ہمیں قید کر کے تو ہمارا ذکر مٹا دے گا، فَوَاللَّهِ لَا تَمْهُ ذِكْرَنَا، خدا کی قسم تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا۔ لہذا دشمن نے اپنا کام کرنا ہے، لیکن چراغ کا کام یہ ہوتا ہے کہ دشمن بھی اگر اس کو بجھانے کے لیے آئے تو جب تک وہ روشن ہوتا ہے بجھنے سے پہلے وہ دشمن کو بھی ضیاء اور دشمن کو بھی روشنی مہیا کرتا رہتا ہے۔ لہذا ایک کردار ہے جناب سید الشہداء کا دشمن کے ساتھ تعلق۔ اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ میں باقی ائمہ معصومین علیہ السلام کے احوال کے حوالے سے بیان کروں، ایک ہی کردار رہا ہے آل محمد کا کہ دشمن سے بھی مداوا۔ لہٰذا اگر ہم اس سیشن میں اسی پہ اکتفا کریں کہ دشمن کے ساتھ ہم نے کیسے برتاؤ کرنا ہے، چند جملات اسی مقام پر۔ جب جناب سید الشہداء یہاں مقام ذو حسن میں ہور کی فوج کے ساتھ ملتے ہیں تو وہاں جناب سید الشہداء کا ایک فرمان ہے، ایک بیان ہے، اس کی طرف نظر کرنی چاہیے۔ میں اس کو یہاں پڑھتا ہوں اور پروگرام ہمارا اختتام کے قریب پہنچ چکا ہے۔ جناب سید الشہداء فرماتے ہیں الا ترون ان الحق لا يعمل به، یہ اسی منزل ذو حسن کا ایک فرمان ہے، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، وان الباطل لا يتناهى عنه، اور باطل سے روکا نہیں جا رہا، لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ محقا، تاکہ مومن اللہ سے ملاقات کی طرف راغب ہو۔ اس کے لیے دو چیزیں ہیں، حق پر عمل اور باطل سے روکنا۔ آخری جملہ جناب سید الشہداء کا ہے فإنی لا ارى الموت الا شہادہ ولا الحیات مع الظالمین الا برما، میں موت کو شہادت اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو ننگ سمجھتا ہوں، یعنی اگر حق پر عمل کرنے اور باطل سے روکنے کے لیے مجھے اپنی جان تک دینی پڑے تو اس جان کو میں رائگاں نہیں سمجھتا، اس جان کو دینا میں شہادت سمجھتا ہوں، اور اگر میں کہوں کہ جان بچا لوں اور زندگی میری بچ جائے، نہیں، ایسے ظالموں کے ساتھ میں اپنی زندگی کی بقا کو ذلت سمجھتا ہوں۔ یہ ہیں وہ فرامین اور یہ ہیں وہ کربلا کے تقاضے جو جناب سید الشہداء ہم سے چاہتے ہیں۔ میں اگر ایک دو جملے علامہ اقبال کے یہاں نقل کر دوں، بلکہ ایک ہی جملے کا وقت ہے۔ علامہ اقبال نے اس تفصیلی نظم میں کہا ہے زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است۔ بہت ہی قیمتی جملہ ہے، زندہ حق از قوت شبیری ہست۔ کل بھی حق کو زندہ رکھنے کے لیے جناب سید الشہداء نے خون کا نذرانہ پیش کیا، اور آج بھی اس مشن کی بقا کے ذریعے سے ہی حق باقی رہ سکتا ہے، زندہ حق از قوت شبیری است۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اس حق کے زندہ کرنے والے کے مشن کو سمجھیں، اور جو اس کی چاہت، جو اس کی طلب، جو اس کی پیاس، جو اس کا ہم سے تقاضا ہے، اس تقاضے کو ہم پورا کرتے رہیں۔ اور نجم افندی کے شعر سے گفتگو ختم کر رہا ہوں، عمل میں اس کا ساتھ دو کہ اس کے دل کو چین ہو، زمین سے آسماں تلک حسین ہی حسین ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔